السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمت میں عظمت، اور میں ہوں آپ کا ڈاکٹر محمد عمران اللہ خان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہومیوپیتھک میں دوائیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں اپنی خصوصیت کی وجہ سے، مگر ان میں کچھ فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر یادداشت بخیر ہے تو آرسینک اور ایپیکاک یہ دونوں کافی حد تک ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح سے آج میں جس دوا کا ذکر کر رہا ہوں یہ بھی دوائیں گزشتہ دواؤں سے ملتی جلتی ہے، لیکن اپنی چند خصوصیت کی وجہ سے یہ الگ تصور کی جاتی ہے۔ تو میں جس دوا کا ذکر کر رہا ہوں اس دوا کا نام ہے بیلاڈونا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آرسینک میں بخار کے ساتھ ساتھ مریض کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کا طلبگار ہوتا ہے۔ بیلاڈونا کے اندر پیاس نہیں لگتی، اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایکونائٹ میں بخار بہت تیز چلتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے۔ بیلاڈونا میں بھی بخار ہوتا ہے، لیکن بیلاڈونا میں خاص بات یہ ہے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، مگر دماغ کے اندر بخار ہوتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کیا کرتا ہے، اپنے ساتھ رکھی ہوئی قریب چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکنے لگتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کمرے سے باہر نکل جائے۔ اس کو جین بھوت نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر ایسی کیفیت ہو کہ وہ چیزیں نکال کے باہر پھینک رہا ہے اور بڑبڑا رہا ہے اور اس کو جن بھوت نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی آسیب ہے یا اس پہ کوئی حاضری ہو گئی ہے یا اس پہ کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بیلاڈونا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اس کو بیلاڈونا دے دیں تو یہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ بیلاڈونے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بیماری سے پہلے مریض بڑے خوش مزاج ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بیمار ہوتا ہے بس مزاج ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن، ایک دوسرے کو شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، مار دھاڑ، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کے اوپر شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کے اوپر آسیب ہو گیا ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، آسیب جادو یہ بھی حقیقت ہے، لیکن یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بیلاڈونا ہے۔ یہ دوا ایکونائٹس، مرکسول اور آرسینک سے ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن اپنی خصوصیت کی وجہ سے یہ الگ تصور کی جاتی ہے۔ اس کو طب یونانی میں مکو کہتے ہیں۔
اس کا ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جو کہ کاسنی رنگ کے پھول نکالتا ہے اور اس پھول کی مدد سے بیلا ڈونا تیار کی جاتی ہے۔ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں اس کی تصویر بھی دیکھ لیں گے بیلا ڈونا کی۔ طب یونانی میں اس کو سوجن میں استعمال کی جاتی ہے، جسم کہیں سوج جائے تو استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ سوجن بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، اگر خدا نہ کرے کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو پھر سوجن آ جاتی ہے، اس کے لیے گلے ٹیشو ہوتا ہے جس سے اس کی سوجن کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر چوٹ وغیرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اور کسی وجہ سے سوجن آ رہی ہو تو اس کو مکو دیتے ہیں، اس مکو کا کشید کیا جاتا ہے، کشید کرنے کے بعد اس کا عرق نکالا جاتا ہے اور اس عرق کو صبح دوپہر شام گرم کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے۔ تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم بیلا ڈونا کو بھی سوجن میں استعمال کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اس کے مضر اثرات پہ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سائیڈ افیکٹ۔ جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر تمام ہومیوپیتھی کی دواؤں کے فوائد بتائیں اور اس کے مضر اثرات بھی بتائیں۔ یہ تصور کر لینا کہ ہومیوپیتھک دوا کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہومیوپیتھک کی دواؤں کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے، جیسے میں نے آرسینک کا بھی بتایا، ایکونائڈ کے متعلق بھی بتایا اور ایپیکاک کے متعلق بتایا، تو اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا کے سائیڈ افیکٹ کے اندر یہ ہوگا کہ آدمی کا سر شدید درد ہونے لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بے خوابی کی کیفیت ہو جائے گی، اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کو بے چینی لگی رہے گی اور وہ تنہا پسند ہو جائے گا، تنہائی میں رہنے لگ جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیلا ڈونا کا سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس سائیڈ افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم ایسیٹک ایسڈ دوا ہے جو ہم اس کو دے دیں گے تو اس کے مضر اثرات ختم ہو جائیں گے اور مریض انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اسے حکمت کی باتوں کو کافی ذہن نشین کر لیا ہوگا اور اس حکمت کی باتوں کو آپ دوسروں تک بھی پہنچاؤ گے۔ اس کا پہنچانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس چینل کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب ہمارے پاس اس سے ملتی جلتی اور بہترین دوا میں نے کہا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہومیوپیتھی کی 10 چوٹی کی دواؤں میں یہ 4 چوٹی کی اور دوا ہیں۔ تو پہلی دوا میں نے بیلا ڈونا کے متعلق آپ کو بتایا، لیکن اس کی پوٹینسی 30 اور 200 تک دینی چاہیے۔ اس سے آگے کی پوٹینسی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم برائیونیا کے متعلق اس کا ذکر کریں گے اور برائیونیا کے ہم مفید اور مضر اثرات سے آپ کو روشناس کرائیں گے اور اس حکمت کی بات کو آپ انشاءاللہ تعالی ذہن نشی کرتے ہوئے اس سے فوائد حاصل کریں گے۔ تو اگلی ہماری ویڈیو ہوگی برائیونیا۔ تو جب تک
مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ